بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار۔ ناظرین، اقبال نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر اس انداز میں کیا، اور جو اسلامی لٹریچر ہے، قرآن پاک ہے، احادیث ہیں، روایات ہیں، علماء کرام کے کتب ہیں، ان میں جو اسلامی تعلیمات کی روح کے طور پر بیان کیا گیا کہ جب بھی ظالم ظلم کرتے ہیں، جب بھی تاریخ عالم میں سکتی انسانیت پر ہر طرح کے ظلم کیے گئے، انسانیت نے ایک نجات دہندہ کو یاد کیا۔ اسلام میں اور پھر عالم انسانیت میں ایک نجات دہندہ کا تصور موجود ہے۔ مذہب اسلام اپنے کانسیپٹس میں کیونکہ ایک بہت محفوظ رہ جانے والا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، تو اسلام کے جو عقائد، نظریات وہ بہت واضح ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات بہت واضح ہیں۔ آج جو ہم ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں، اور پھر خاص طور پر فلسطین میں، لبنان میں اور دیگر ممالک میں جو استعمار، طاغوت اس وقت ظلم ڈھائے ہوئے ہے، اس کانٹیکسٹ میں امام مہدی علیہ السلام کا نظریہ ایک نجات دہندہ کے طور پر بہت واضح ہو کر سامنے آ رہا ہے۔ ہم نے سچ ٹی وی میں یہ جانا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ کچھ پروگرام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تصور پر کیے جائیں، تاکہ جو اگر کہیں پر کوئی مایوسی کی کیفیت ہے اور ظالم کی ہیبت اور دبدبہ ہے، وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دور ہو سکے، اور جس طرح تحریک مقاومت طاغوت کا مقابلہ کر رہی ہے، اس کی رگوں میں ایک تازہ ولولہ انگیز خون داخل ہو سکے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب موجود ہیں، اسلامی معارف کو بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں، اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے پروگرامز جب بھی سچ پر ہوتے ہیں، آپ ایک نمایاں آواز ہیں اس میں، اور آج امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، جناب مفتی محمد ہاشم سندھی صاحب، اور آپ کا ایک تعارف یہ ہے کہ آپ دور حاضر میں ایک منفرد کام کر رہے ہیں۔ آپ امام مہدی علیہ السلام انسائکلوپیڈیا مرتب کر رہے ہیں، جس کی 50 جلدوں کا مواد آپ نے جمع کر لی ہے، اور ابھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ کتنی جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اور کتنی جلدیں پریس میں ہیں، اور کتنی جلدیں تیار ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ نجات دہندہ انسانی کے تصور پر 50 جلدیں، اور تمام اسلامی تعلیمات قرآن و سنت و احادیث و روایات اہل بیت علیہم السلام سے حاصل کی گئی ہوں، تو کتنا بڑا خزانہ ہمارے ہاتھ آنے والا ہے۔ پروگرام شروع کرتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب۔ یہ جو تصور مہدویت ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ امام مہدی علیہ السلام ایک شخصیت ہیں، تو جب بھی مہدویت کہیں تو امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ضرور کریں، کیونکہ وہی شخصیت ہیں جن کو قرآن نے اور پھر روایات میں، احادیث میں ایک منجی عالم یعنی نجات دہندہ انسانیت کے طور پر متعارف کرایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سبحان اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ نومبر کا مہینہ ہے، اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ولادت کا بھی یوم 9 تاریخ، تو آپ نے معرفت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بڑے خوبصورت اشعار کہیں کہ اپنی گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں ان کے اشعار سے۔ کہتے ہیں، ایک تو آپ نے خود ابتدا میں شعر پڑھا ان کا کہ اے وہ کہ تو مہدی کے تخیل سے ہے بیزار، نومید نہ کر آہوئے مشکیں سے ختن کو، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، بے شک ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، قافلہ ازیں وادی دور و دراز آیت بروں۔ واہ، یہ آپ نے اتنے اشعار اقبال کے پڑھے ہیں کہ جو ایک اقبال کے بارے میں تصور ہے کہ وہ کیا تصور مہدویت رکھتے تھے، امام مہدی کا تصور، تو
تو اس پہ انشاءاللہ ایک الگ سے پروگرام بھی کیا جا سکتا ہے. جی فرمائیے. واقعی چونکہ ان کے بارے میں کہ ان کی تحریر یا کوئی اشعار سے لوگوں کو یعنی غلط فہمی سی ہوئی ہے جی جی کہ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب تصور سے مہدی کا انکار، حالانکہ وہ انکار نہیں. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ جو لوگ جن کا یہ نظریہ ہے، ایک تو یہ کہ ہر دور میں چونکہ جھوٹے بھی لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، جیسے ہندوستان میں ایک بڑے قذاب نے اپنے جو جھوٹی نبوت کہ وہ دعوے کرنے کے لیے پہلے یہیں سے وہ سیڑھی کو اس نے ابتدا کی مہدویت سے. تو اس طرح علامہ صاحب نے اس طرح اشارہ کر کے ان کا انکار کیا جھوٹے مہدیوں کا. اور پھر دوسرا یہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں، اور آپ کا یہ پروگرام بھی، کہ جی ہم بالکل کچھ بھی نہ کریں، ہم بیٹھے رہیں انتظار میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور امام مہدی آخر الزمان کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ خود ہی جنگ کریں گے دجال یا دجالی سسٹم سے، اس کا وہ رد کرنے کے لیے غالباً علامہ صاحب یہ آپ نے بہت درست بات کی. اور اپنے یہ جو ابھی آپ نے آغاز میں جملے کہے ہیں، اس سے یہ کئی پروگرامز پر محیط ہو سکتے ہیں. یہ تصور کہ امام مہدی آئیں گے تو وہی کچھ کریں گے، یہ اس تصور کا نہ صرف غلط اظہار ہے بلکہ اس کے بالکل الٹ ہے. اس پر گفتگو انشاءاللہ ہوگی. آپ فرمائیے. تو میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا، اس چینل کا، کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آپ کے فضائل و کمالات اور یہ وہ شخصیت کے جن کے بارے میں خود آقا کریم علیہ السلام کے احادیث صحیحہ موجود ہیں. اور آج ہمارے ساتھ جسے آپ نے تعارف کیا علامہ ہاشم صاحب سندھ سے ان کا تعلق، کہ اس دور حاضر میں امام مہدی علیہ السلام کے فضائل پر بہت الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. اور ہم امام مہدی علیہ السلام کا جو نظریہ ہے تقریباً عالم اسلام میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب کے ہاں یہ پایا جاتا ہے، یہ ایک اجماعی عقیدہ ہے. بالکل. اور پھر میں ایک بات بھی کہنا چاہوں گا، حضرت سیدنا پیر میل شاہ صاحب گیلانی گولڈی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چونکہ انہوں نے منکرین ختم نبوت کے رد میں 3 بڑی اہم کتابیں لکھی ہیں. اس میں حیات مسیح اور سیف چشتیائی. یہ ختم نبوت کے اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں چونکہ حضرت امام مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ایک تعلق ہے، نسبت ہے. اس وجہ سے اس پہ گفتگو بھی کی جاتی ہے جب بھی عقیدہ ختم نبوت پر کی گفتگو کی جائے. تو حضرت پیر میل شاہ صاحب بڑے خوبصورت جملے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ظہور دجال ہے، یعنی دجال کا آنا، اور اسی طرح ظہور امام مہدی اور نزول مسیح ابن مریم، ان تینوں کی جو روایات ہیں، احادیث ہیں، وہ صحیح، پکی اور تواتر پر حدیثیں ہیں، متواتر احادیث ہیں. بالکل صحیح. اس لیے ہر مسلمان کا ان پر ایمان ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ وہ کسی کے پیچھے لگ جائیں اور اپنا ایمان خراب کر دیں. اس کا مطلب کہ امام مہدی علیہ السلام کے جو آمد ہے، ظہور ہے، ان کا دنیا میں آنا، اس پر ایمان یہ ایک مومن کی علامت میں سے ہے. اور کیوں نہ علامت ہو کہ جس آقا کریم علیہ السلام نے قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بتلائیں، اسی طرح بڑی جو 10 نشانیاں بتلائی ہیں. اگر جو محدثین نے جہاں بڑی 10 نشانیوں کا ذکر کیا، اکثر نے وہاں 10 میں بڑی علامات میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا بھی ذکر کیا. بے شک. یعنی آقا کریم علیہ السلام یہ سمجھے کہ آج یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس طرح پروگرام کر رہے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی معمولی بات ہے. نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کا متن ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کچھ کائنات میں ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، حضور نے نہ بتلایا ہو. کہ صبح کی آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا چکنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، جو جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک رہے گی، قیامت تک کے معاملات، قیامت کے بعد سب آقا کریم علیہ السلام نے بتلا دیا. پھر حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت قریب آیا، پھر ظہر حضور نے پڑھائی، اسی طرح عصر، مغرب، عشاء. یعنی اس دن آقا کریم علیہ السلام نے قیامت تک، قیامت کے بعد کے سارے واقعات، حالات، جو کچھ ہونا ہے، نشانیاں سب حضور نے بتلا دی. جس کو جو کچھ یاد تھا اس نے یاد رکھا، جس نے جو کچھ بلانا تھا بلا دیا. انہیں یاد باتوں میں صحابہ کرام اور خاص طور پر ازواج محترمات میں حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یعنی اکثر روایات جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی بتلائی کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی کی آمد ہوگی. بے شک. جناب مفتی محمد ہاشم سندھی صاحب، ابھی جو ہم نے انٹروڈکشن میں بھی اور مولانا عزیز حیدر قادری صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ جو ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں آپ، امام مہدی انسائکلوپیڈیا، تو سب سے پہلا جو قدرتی سوال بنتا ہے، نیچرل، کہ آپ کو خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اور بھی بڑے موضوعات ہیں اسلام میں، تفسیر ہے، حدیث ہے، تاریخ ہے، سیرت ہے، نہ جانے کتنے موضوعات ہیں جن پہ بہت گنجائش موجود ہے لکھنے کی.
لیکن یہ موضوع کیوں خاص آپ نے چنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنا من جنود المہدی۔ آپ بھی صاحب، پہلے تو میں آپ کا متشکر ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروجیکٹ کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع دیا، اور آپ کے ساتھ ہی میں سچ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ حضرت، کچھ موضوعات ایسے ہیں جو فی زمانہ میں سمجھتا ہوں جو فرقہ وارانہ یا مسلکی تعصبات کا شکار ہو گئے، جس میں سے ایک بڑا موضوع جو ہے فضائل اہل بیت اطہار ہے، اسی کے ذیل میں امام مہدی علیہ السلام کا موضوع ہے۔ ہمارے ہاں عموماً ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جو اس موضوع پہ بات کرے یا لکھے یا تحقیق کرے تو اس کا ایک مخصوص مکتب فکر، جس کو ہم اہل تشیع کہتے ہیں یا شیعہ کہتے ہیں یا اثنا عشری کہتے ہیں، اس سے اس کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ جب ہم نے اس پہ تحقیق شروع کی تو الحمدللہ ہمارے اس پروجیکٹ امام مہدی انسائکلوپیڈیا یعنی موسوعۃ الامام مہدی کے تحت ہم نے 200 ہجری سے لے کر 1400 ہجری تک کا اکابرین اہل سنت کا پورا مواد پہلے کلیکشن کیا، جس کو ہم جمع آوری کہتے ہیں تحقیق کی دنیا میں۔ تو اس میں سے ایک بھی مخطوطہ اب تک ہم نے جو ہے شیعہ جمع نہیں کیا، حالانکہ اس کے پینل میں ہم نے شیعہ مخطوطات بھی جمع کیے جس کی تعداد 500 کے قریب ہے، مگر جب ہم نے اپنا ریسرچ ورک پورا کیا اہل سنت کے حوالے سے تو وہ ہمیں 450 مخطوطات ملے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، یہ صرف اور صرف وہ ہیں جو خالصتاً اہل سنت اکابرین ہیں۔ جی اچھا، یہ تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے، جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جمع کیے مخطوطات، جی، تو یہ مخطوطات سے کیا مراد ہے؟ غالباً یہ سنگولر اس کا بنے گا مخطوطہ، اور زیادہ ہوں تو مخطوطات، یہ ذرا تھوڑا سا۔ جی، آپ نے اچھا سوال کیا، قائدین کے لیے خاص طور پر۔ یہ مخطوطہ کہتے ہیں کلمی نسخے کو، اچھا، جو ہینڈ رائٹنگ ہوتا ہے یا اس کو ہینڈ جو انسان اپنے قلم سے خود، جی، مصنف نے خود جو لکھا، جی، وہ خطہ نسخی بھی کہلاتا ہے۔ اس پہ بڑا کام ہوا عرب دنیا کے اندر، تو ہمارے یہاں بھی کئی لوگوں نے اور اتھینٹسٹی کے لیے اس طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو کتاب چھپی ہوئی ہے یہ اپنے قلمی نسخے سے کتنی قریب تقابل ہے کیا جائے اس کا۔ اچھا، ہمارے پاکستان میں دو نام بڑا قصدن لیتا ہوں جنہوں نے اس پروجیکٹ پر یا انہوں نے اس مخطوطہ شناسی پہ کام کیا۔ ہمارے بزرگ عالم دین تھے جو گزر چکے، علامہ مولانا خضر نشاہی صاحب، اور ابھی حال ہی میں ہیں عارف نشاہی صاحب۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا مانتی ہے، یعنی کہ عرب تو اور بالخصوص ہمارا ایران پڑوسی ملک جو ہے بڑا قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ الگ ہے کہ ہمارے یہاں پذیرائی نہیں ہوتی۔ تو یہ مخطوطہ شناسی پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور جب ہم نے اپنے پروجیکٹ کے لیے اس سے رابطہ کیا خضر نشاہی صاحب نے، تو بڑی انہوں نے ہماری رہنمائی کی الحمدللہ، اور ہمارے پروجیکٹ پر انہوں نے اپنا تائیدی خط لکھ کر ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کی الحمدللہ۔ اچھا، اس کو آپ پروجیکٹ اس لیے کہہ رہے ہیں امام مہدی انسائکلوپیڈیا جس وقت سامنے ہے کہ یہ آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ 50 جلدیں کریں گے؟ جی، تو میں نے پروجیکٹ آپ بار بار کہہ رہے تھے تو میں نے کہا اس کی وضاحت ہو جائے، لیکن آپ وہ جواب جاری رکھیے گا، وہ بڑا اہم ہے کہ آپ کو کیوں خیال آیا اس پروجیکٹ؟ خیال اسی لیے آیا کہ اہل سنت کا مواد سامنے آنا چاہیے۔ ابھی یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام کو میں سمجھتا ہوں یہ ایک یونیورسل، اور یوں سمجھیں کہ امت محمدیہ اور بالخصوص مذاہب عالم میں ایک اتحاد کا پلیٹ فارم ہے بہت بڑا۔ جب ہم نے جامعۃ الازہر سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس کو انہی الفاظ کے ساتھ نوازا کہ یہ اس وقت عالم اسلام میں اور بہت بڑے مکتب فکر یعنی کہ اہل سنت کی طرف سے یہ کام ہو رہا ہے، تو اس کو ہم اہل سنت کے لیے کی طرف سے امت محمدیہ اور عالم اسلام کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم تصور کرتے ہیں۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ امام مہدی انسائکلوپیڈیا کا تعارف آپ نے جامعہ ازہر میں بھیجا یا انہیں بتایا، اور انہوں نے اس پروجیکٹ کی تائید کی؟ جی، جامعہ ازہر ایک بہت بڑا نام ہے، اس کا تائیدی لیٹر ہم نے لگایا اپنی والیوم میں الحمدللہ، اور اس میں الحمدللہ انہوں نے اسی چیز کو سراہا کہ جیسے ابھی میرے عزیز و محب مولانا عزیز صاحب نے بڑا اچھا ربط کیا کہ ایک آنے والے کا تصور تمام مذاہب، تمام ادیان، تمام مکاتب میں موجود ہے، چہ جائے گی کہ ان کے الفاظ مختلف ہیں۔ جیسے کہ ہم امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں تو ہندوازم میں کالکی اوتار کا انتظار ہے، بعض ان کو کلکی اوتار بھی کہتے ہیں، مگر نشانیاں علامات ایک جیسی ہیں، سیم ایک جیسی ہیں۔ تو الحمدللہ جب اس پہ کام شروع کیا اور امت کی سوچ تھی کہ ہم آنگی ہو اور اس سے شیعہ سنی یا فرقہ وارانہ جو ایک ہمارے ہاں لہر وہ ختم ہو، تو جب یہ کام کیا تو الحمدللہ ایک اچھا رزلٹ آیا اس کا، اور الحمدللہ میں مایوس نہیں ہوں اس کے حوالے سے۔ کئی لوگ کہتے ہیں مجھے کہ بہت لمبا اور لینتھی پروجیکٹ ہے، 450 مخطوطات ہیں، 50 جلدیں، تو الحمدللہ آپ سن کے خوش ہوں گے
کہ اب تک الحمدللہ ہم اس کی 5 جلدیں مارکیٹ میں لا چکے ہیں الحمدللہ، اور میں خود اس وقت 15ویں اور 16ویں جلد پہ کام کر رہا ہوں، اور میرے پاس پورا اس کا روڈ میپ تیار ہے، صرف جہاز اتارنا ہی کہہ لیں الحمدللہ، پورا میرے پاس ریسرچ ورک آپ فرما رہے ہیں کہ 3 جلدیں آ چکی ہیں؟ آپ 5 جلدیں آ چکی ہیں، 5 جلدیں آ چکی ہیں اور کراچی سے شائع ہو چکی ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ ان قریب جو ایکسپو سینٹر میں نمائش ہوگی کتب کی سالانہ جو ہوتی ہے انٹرنیشنل، اس میں ہم نے اس کو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس کو وہاں بہت اچھا لانچ کریں الحمدللہ. چلے بہت اچھا. جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، یہ ابھی جیسے ذکر کیا کہ کچھ ایسے عقائد ہیں، کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں جو قرآن میں اور سنت میں، احادیث میں، روایات میں موجود ہیں، لیکن ان کا اتنا ذکر نہیں کیا جاتا. ہم وقفے پہ ہمیں جانا ہے، وقفے کے بعد پھر یہ سوال آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ سے جواب لیں گے. ناظرین، پروگرام میں ایک وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، جلد ہی واپس آتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. تصور مہدی سے متعلق پروگرام امام مہدی انسائکلوپیڈیا ایک پروجیکٹ ہے جس کی 50 جلدیں تصور کی گئی ہیں، سوچی گئی ہیں، جس میں سے 5 جلدیں آ چکی ہیں. اور اسی تناظر میں خود تصور مہدی آج کل دنیا میں ایک، میں یوں کہوں گا کہ ایک مقبول تصور ہے، کیونکہ جس طرح دنیا ظلم و ستم سے پر ہو رہی ہے، رسول اللہ کی احادیث کی روشنی میں لوگ اس وقت کے انتظار میں ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے، اور دنیا کو اسی طرح جیسے اب یہ ظلم سے پر ہو چکی ہے، فلسطین کی طرف دیکھیں، لبنان کی طرف دیکھیں، یمن کی طرف دیکھیں، عراق کی طرف دیکھیں، تو بلکہ میں تو لیٹن امریکہ اور دیگر ممالک کی بھی بات کروں گا، تو جس طرح ستم سے پر ہے یہ، تو یقیناً انتظار ہے کہ عدل سے پر کرنے والے منجی انسانیت کی تشریف آوری کا. مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، ابھی جو ذکر میں نے سوال وقفے سے قبل کیا تھا کہ بہت سے تصورات اسلامی وہ اتنے مضبوط ہیں قرآن میں اور احادیث میں، لیکن اور ان کا ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق بھی ہے، لیکن وہ پس پش چلے جاتے ہیں، سامنے نہیں آتے. اور میرا خیال ہے جو عالم اسلام کی اس وقت حالت ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے. تو خاص طور پہ جو تصور مہدی ہے، اس کے حوالے سے آپ فرمائیے. اچھا، آپ نے بڑا 10 کوشچن کیا ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. غالباً ایک روایت کا مفہوم بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دجال کا بھی لوگ ذکر نہیں کریں گے. آپ پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں، یعنی چند سال پہلے ہمارے ہاں خطیب حضرات یا میڈیا پر کبھی کوئی دجال کی آمد کا ذکر ہو جائے یا امام مہدی علیہ السلام کا، ابھی جب یہ واقعات یعنی فلسطین کے یہ معاملہ یا باقی، تو اس وقت پھر یہ آنا شروع ہیں. ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو اہل بیت کے ساتھ ایک معاملہ یہ بھی ہوا ہے کہ کافی ادوار میں ان کے ذکر کو دبانا چاہ، لوگوں نے دبانا چاہ، یہ تو سمجھنے کی بات ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے الحمدللہ آج آپ نے کہ ہمارا اہل سنت سے دونوں کا تعلق ہے کہ صوفیاء نے بھی الحمدللہ، اولیاء اللہ نے بھی کھل کے ذکر کیا اہل بیت کا. جی جی بالکل. اور اس لیے کہ ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ جب تک مولا علی کی محبت نہ ہو، اہل بیت میں محبت نہ ہو، بندہ ولی نہیں بن سکتا. بالکل درست. نہیں تو خوارج سب سے بڑے پرہیزگار تھے، نمازی تھے، تہجد گزار تھے، اور بہترین زمانے کے قریب ان کا زمانہ تھا. اور جو کائنات، مولا کائنات کا زمانہ، ان کا زمانہ وہ خوارج، لیکن یہ کہ ان میں کوئی ولی نہیں تھا، متقی پرہیزگار بے شک وہ ظاہری طور پر تھے. اس کا مطلب اہل بیت کی محبت مدت جو نہیں. اور اپنا مجدد الفسانی شیخ احمد سہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے مکتوبات شریف میں جہاں مولا علی کا ذکر کیا، اینڈ پہ آ کر یہ باقاعدہ بات لکھی امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ حضرت مولا علی وہ شخصیت ہیں، اس کا مطلب ہماری کتابوں میں یہ بات رہی. فقدان یہ رہا کہ بس کچھ ادوار ایسے آئے جس طرح پچھلے یعنی کچھ سالوں سے، ابھی تو الحمدللہ کھل کے ذکر ہو رہا ہے اہل بیت کا، ائمہ اہل بیت کا تعارف. تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ 2 راستے اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچنے کے، ایک نبیوں کا راستہ، اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، دوسرا ولایت کا. ولایت کے دروازے کو سب سے پہلے کھولنے والی شخصیت وہ حضرت مولا علی ہے. بالکل صحیح. اور میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا حضرت شاہ ولی اللہ محدث علی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے ولایت کا دروازہ کھولنے والی شخصیت حضرت مولا کائنات ہے. مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ پھر آپ کے زمانے کے بعد امام حسن مجتبیٰ، پھر امام حسین، اسی طرح امام بیت کا ذکر کیا،
11ویں امام حسن عسکری تک، پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا ذکر کر کے پھر فرماتے ہیں اب اس ولایت کا جو خاتمہ ہوگا وہ امام مہدی پر آ کر ہوگا۔ اسی طرح حضرت امام علیہ سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یعنی ہمارا کوئی بھی ایسا بزرگ کوئی فقہ اپنا آناف میں ہو، اشواف میں ہو، کوئی قادری ہوں، چشتی ہوں، سروردی ہوں، الحمدللہ ہر دور میں ذکر ہوا ہے اور ذکر ہوتا رہے گا۔ بلکہ ہمارا اگر دیکھا جائے تو جو ہمارا سلسلہ طریقت ہوتا ہے یا ہم جو ختم میں پڑھتے ہیں بزرگوں کے نام لیتے ہیں، جب تک ان ائمہ بیت کا ذکر نہ کریں ہمارا تو وہ ختم بھی مکمل نہیں ہوتا، ہمارا وہ جو شجرہ طریقت ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ بالکل درست۔ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا بھی گیا کہ حضرت مولا کائنات امام حسن، امام حسین، ان کا ذکر تو ہے حدیث شریف میں، جو 12 اماموں کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، باقی ائمہ کا بھی کوئی ذکر حدیث میں ہے؟ آپ نے فرمایا 6 اماموں کا ذکر صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تین کا تو سب دنیا کو پتہ ہے، چوتھے حضرت امام زین العابدین اور امام محمد باقر۔ پھر فرماتے ہیں جو چھٹے امام آخری امام ہیں امام مہدی آخر الزمان، ان کا ذکر صحیح احادیث میں موجود ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا مطلب الحمدللہ ہمارے ہاں یہ کتابوں میں جس طرح ایک بہت یعنی انہوں نے بتلایا کہ 50 جلدوں تک اللہ ان کو وہ توفیق دے، وہ زندگی اللہ ان کو دے، ان کی زندگی میں برکتیں اللہ عطا فرمائے کہ 50 جلدیں امام مہدی علیہ السلام پر صرف اور ان کے فضائل و کمالات پر۔ جی یہ انہی سے پوچھتے ہیں آپ کہ 50 جلدوں کا جو ایک خاکہ ہے وہ کیا ہے ان کے ذہن میں؟ یعنی 5 تو آ چکی ہیں تو وہ تو یہ فوراً بتا دیں گے کہ پہلی 5 جلدوں کے موضوعات یہ ہیں، اور اس کے بعد ایک خاکہ کیا ہے؟ جی فرمائیے۔ دراصل تو یہ ایک مکمل ایک تحقیقی پروجیکٹ ہے نا۔ جی جی جی۔ میرے اب آپ جانتے ہیں کہ جو انسائکلوپیڈیا ہوتا ہے، موسوعہ ہوتا ہے، اس کا جو کام ہے بیسک وہ ہوتا ہے انفارمیشن دینا، نہ کہ جواب الجواب یا رد اور قط کرنا۔ اس کا ہم نے جو منہج التحقیق جو بنایا ہے وہ یہ ہے کہ متن جو کتاب کا متن ہو وہ ہو عربی، یعنی کہ ہمارے کسی بزرگ کا مخطوطہ ہو، کتاب ہو، اور اس کے ذیل میں جو ہے پھر ہم حواشی کے طور پر، تعلیق کے طور پر تمام مذاہب، مکاتب اور جو بھی اہل سنت کے علاوہ بھی نقطہ نظر ہیں وہ سب کے سب بیان کر دیجیے۔ یعنی آپ ایک ایک قلمی نسخہ لیں گے جی، اور اس کا گویا ایک ترجمہ کہہ لیجئے، جی، اور پھر ساتھ اس کے ذیل میں اس کی وضاحت اور پھر احادیث، روایات، آیات وہ آپ بیان کریں۔ اسی لیے ہماری جو جلد نمبر 2 ہے امام مہدی انسائکلوپیڈیا کی، اس میں ہم ملاحظہ کریں گے تو ہم نے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کی ایک قداور شخصیت ہیں اور اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے العرف الوردی، جس کا مخطوطہ قلمی مخطوطہ بھی ہم نے کتاب میں رکھا ہے الحمدللہ، اس کا بیروتی مخطوطہ جو مطبوعہ ہے وہ بھی رکھا، پھر اس کا ترجمہ کیا۔ ترجمے کے اندر ہم نے تمام احادیث کی تخریج، تحقیق، رجالی بحث کی، حتیٰ کہ اس طرح کی روایات جو دور بنو امیہ میں عقیدہ مہدویت کو مشکوک کرنے کی ایک سازش تھی، یعنی کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں ایسے بھی ایام آئے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام مہدی رکھنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے بنو عباسی کہ مہدی کے آنے کے تصور سے بنو ہاشم جو ہے تفاخر کرتی ہے، تو انہوں نے اپنے بچوں کے نام مہدی رکھنا شروع کر دیا۔ جی جی، وہ ایسی روایات ہیں نا کہ کالے جھنڈے ہوں گے تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا کے تو اپنے لشکروں کو کالے جھنڈے دے دیے، ایسا ہی ہے۔ تو اس طرح کی تاریخ میں بہت جی بالکل صحیح۔ تو ہم نے پھر اس طرح کی جو احادیث تھیں جو عقیدہ مہدویت کو مشکوک کرتی ہیں، یعنی کہ تشکیک پیدا کرتی ہیں، تو یہ بھی ایک دشمن کی سازش ہوتی ہے کہ اجماعی عقیدوں میں لوگوں کو مشکوک کر دے، تشکیک پیدا کر دے، کنفیوز کر دے۔ تو ہم توحید میں پیدا کرنے کی جی بالکل ایسے ہی، عقیدہ جبر اور قدر اور یہ چیزیں یعنی عقائد میں، تو ہم نے اس طرح کی جو احادیث تھی ان پہ مکمل بحث کی، اور جو اجماعی عقیدہ ہے اس کو منظر عام پہ لایا، اور کوشش کی ہے کہ اس وقت اسلام کے جو بڑے 2 بازو مذاہب ہیں، دو بڑے مکاتب فکر کہہ لیں، شیعہ اور سنی، ان کے ہاں جو مشترکات ہیں ان چیزوں کو ہم سامنے لے کے آئیں، یعنی کہ ہم جزوی اختلافات میں نہیں گئے، اصولی چیزوں پہ رہے الحمدللہ۔ یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اصل میں جناب عزیز احمد قادری صاحب یہی ہوتا ہے کہ جب کسی بڑی اہم بات کو یا کسی اہم کانسیپٹ کو یا کسی بڑے وائٹل عقیدے کو
لوگوں کی نظر میں مشکوک بنانا ہو تو وہ جو جزیات والی چیزیں ہیں نا ان کو نمایاں کر دیا جاتا ہے، اور تاکہ اصل کی طرف سے دھیان ہٹ جائے۔ اب یہ جو عقیدہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، یہ متواتر احادیث سے اس قدر ثابت ہے کہ جس میں کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی شک کی، لیکن میں دیکھتا ہوں یہ کئی جگہوں پہ کہ وہ اس طریقے سے جزئی باتوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ اصل کی طرف سے حقیقت ہٹ جائے۔ جی اچھا، ویسے ایک اور بھی میرے ذہن بات آ گئی کہ دیکھیں، چونکہ جس طرح آپ نے پہلے بھی سوال کیا اور علامہ صاحب نے بھی اسی طرف اشارہ کیا کہ ہر دور میں جھوٹے لوگوں نے بھی دعویٰ کیا کہ جی ہم مہدی ہیں، بے شک وہ تصور مہدی کا انکار ہی کرتے رہے۔ جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تصوف کا اہل سنت میں وہ انکار کرتے رہے کہ جی تصوف کوئی چیز نہیں، پیری مریدی کوئی چیز نہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ جو غلط لوگ اس میں آ گئے ان کا رد کرنا ایک اللہ کا معاملہ ہے، جی جی سرے سے انکار۔ وہ تو ہر کانسیپٹ میں اور ہر تصور میں غلط لوگ ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں انہی لوگوں نے اینڈ پہ آ کر خود پیری مریدی شروع کر دی، اور آج مثالیں موجود میں نام لینا چاہتا ہوں۔ اچھا صحیح۔ تو اسی طرح جناب امام مہدی کا جو تصور ہے اس کا انکار کرتے کرتے آخر میں چونکہ ان کو پتہ ہے کہ حدیثیں تو پکی ہیں، لوگ انتظار بھی کر رہے ہیں کہ ایک اللہ کے نیک بندے ہوں گے، یہ اس طرح کا ان کا تصور ہوگا، اور انہوں نے کہا چلو یار ہم بھی پھر اعلان کر دیں تاکہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں۔ صحیح۔ جیسا تقریباً 1979 میں جب سعودی عربیہ میں بالکل خانہ کعبہ حرم شریف ایک معاملہ ہوا تھا، تو وہاں یہی اعلان ہوا تھا کہ یہ مہدی ہیں جی، چونکہ اس وقت پوری دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو اب جب امام مہدی آئیں گے تو تصور تو حدیث میں یہی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک ظلم کا دور ہوگا، ظالموں کا دور ہوگا، تو امام مہدی آ کر اس ظلم کو روکیں گے، ظلم اپنا ختم کریں گے۔ اب وہ وہی ہوا، انہوں نے کہا جی یہ بڑے نیک پارسا آدمی ہیں، یہ اس طرح سارا کر کے وہ جو نا حدیث کے مطابق ہوا، تو یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ لیکن اصل جو حضرت امام مہدی ہوں گے ان کی نشانی ہمارے ہاں یہ کہ بخاری مسلم میں واضح طور پر امام مہدی کا ذکر نہیں ہے، جس طرح ابو داؤد شریف یا ترمذی شریف میں۔ یہ بھی ایک ہمارے ہاں اعتراض کیا جاتا ہے جی کہ چونکہ ہمارے ہاں سیاستہ میں بخاری مسلم کا ایک بڑا درجہ ہے، اس کا سمپل جواب ہماری طرف سے یہ دیا جاتا ہے ہمارے علماء شروع سے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر حدیث بخاری مسلم وہی صحیح ہو، باقی سیاستہ کی اس لیے 6 کتابیں ہیں، باقی وہ بھی صحیح ستہ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو محدثین ہیں انہوں نے بھی، تو بخاری مسلم میں تو کافی یعنی قریب ترین تذکرہ موجود ہے، لیکن یہ بخاری مسلم میں بڑی قریب ترین جو حدیث ہے اس میں اشارہ ہے۔ جی جی وہی کیا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، جی جی بالکل، کہ وہ کیسا زمانہ ہوگا کہ جب حضرت مسیح ابن مریم، اب اچھا قرآن کریم کی آیت جب بھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا عیسیٰ ابن مریم، حدیث میں بھی اکثر عیسیٰ ابن مریم، کیوں؟ اس کا مطلب جس عیسیٰ نے آنا ہے وہ مریم کا بیٹا ہے۔ صحیح بات۔ ہندوستان کے جب اس قذاب نے کہا میں عیسیٰ ہوں کہ میں مثل مسیح ہوں، اب نام تھا مرزا غلام احمد اور چراغ بی بی ماں کا نام تھا، باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا، لیکن امام مہدی علیہ السلام کی جہاں حدیثیں ملیں گی کوئی بھی کتاب ہے اس میں یہی آقا کریم علیہ السلام فرمایا ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اور ان کا نام محمد، چونکہ مہدی جو یہ لقب ہے، ان کا نام میرے نام پر محمد، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر یعنی عبداللہ ہوگا، اور ان کی ماں کا نام میری والدہ کے نام پر آمنہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے آقا کریم علیہ السلام فرمایا جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا تو امام تم میں سے ہوگا۔ اس پر محدثین نے الحمدللہ جتنے ہمارے بخاری مسلم کے شارحین ہیں اکثر نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ کون ہے، وہ حضرت امام مہدی آخر الزمان ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس کا مطلب امام مہدی پہلے آ چکے ہوں گے، کہ ظہور امام مہدی پہلے ہوگا، نزول مسیح ابن مریم بعد میں ہوگا، اور ہوگا وہ کہاں؟ چونکہ حضرت اپنا امام مہدی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں کہ آپ کا جو مولد شریف ہے جہاں آپ کی ولادت با سعادت ہوگی وہ مدینہ شریف میں ہوگی، وہاں آپ اپنا جائیں گے عمرہ یا حج کے لیے، جب حرم شریف میں ہوں گے تو وہاں آپ کے وہ کیا کہتے ہیں کہ اعلان ہوگا آپ کی خلافت کا، بالکل۔ تو اس کے بعد آپ آئیں گے چونکہ فلسطین کی طرف، اور یہ شام کی چونکہ جو مسجد ہے یہ اس کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باقی ہمارے حدیث کی کتابوں میں ہے کہ وہ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے 2 زرد چادریں پہنے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبح کے وقت ان کا نزول ہوگا جامع مسجد دمشق میں، پھر اس کے بعد جب وہ مصلی سامنے ہوگا، اور پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی ان کو کہیں گے
کہ چونکہ آپ اللہ کے پیغمبر گزر چکے ہیں، آپ کی یہ شان ہے، اس لیے آپ مصلی امامت پر آئیں، تو وہ کہیں گے نہیں، آج امامت کے مستحق حضور کی امت یعنی حضور کی آل کا فرد ہوگا، اس لیے آپ مستحق ہیں، آپ مصلی امامت پر کھڑے ہو۔ یعنی بخاری اور مسلم میں جو احادیث ہیں پھر ان کی تفاصیل بہت ساری دوسری احادیث میں، ویسے صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میرے سامنے ہے، میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں میں گنے بغیر مال تقسیم کرے گا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے سامنے۔ اب اس میں بھی نام نہیں ہے، لیکن میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا، اور وہ جو دوسری احادیث ہیں کہ اس دور میں زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی اور ہر شخص جو ہے وہ اس سے استفادہ کرے گا، تو یہ اسی حدیث، ان احادیث و روایات کی گویا ایک بنیادی حدیث بنتی ہے، تو اس لحاظ سے تو ہیں اس میں بھی بالکل، یعنی ایک تو جو ہے امام مہدی علیہ السلام کا نام لے کر ان کی صفات، ان کا حلیہ جو بیان کیا وہ باقی حدیث کی کتابوں میں ہے، جی موجود، بخاری مسلم میں یہ اشارہ ہے، اور یہ سب سے بڑا اشارہ ہے کہ امام تم میں سے ہوگا، اور وہ امام کون ہوں گے اس وقت مستحق ہوں گے، وہ امام مہدی آخر الزمان ہوں گے۔ بے شک بھائی۔ اچھا جناب مفتی محمد ہاشم سندھی صاحب، یہ جو 5 جلدیں اب آ چکی ہیں تو یہ تو اویلیبل ہوں گی بازار میں، تو یہ ان میں سے مین چیزیں کیا آپ نے ان 5 جلدوں میں کور کی تاکہ ہمیں تشویق ہو اور ہم یہ پھر خریدیں؟ جی الحمدللہ، ہم نے اس میں اس طرح کیا کہ پہلے تو ہم نے اس نظریہ امام مہدی کا ایک تحقیقی جائزہ پیش کیا ہے۔ اچھا، جلد اول میں؟ جی ٹھیک۔ پہلی جلد میں تو اس کا تعارف نامہ ہے، اچھا، 4 زبانوں میں، عربی، اردو، فارسی اور انگریزی، ٹھیک ہے۔ اس پورے پروجیکٹ کا پورا ایک تعارف نامہ ہے، تاکہ یہ بڑی 4 زبانیں ہیں تاکہ لوگ اسے آشنائی حاصل کر لیں۔ پھر ہم نے اس میں جتنے بھی ہم نے مخطوطات جمع کیے ہیں اس کی ایک لسٹ لگائی ہے کہ یہ مخطوطات ہمیں مل چکے ہیں الحمدللہ، اور کن لائبریریز اور کتب خانوں سے ملیں جو ملک کی ہیں یا ملک سے باہر کی ہیں، اس کی بھی ایک فہرست لگائی۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس نظریے کا مکمل ایک تحقیقی جائزہ پیش کیا، جس میں شیعہ، سنی اور دیگر مکاتب اور ادیان کی جو بھی موقفات ہیں وہ ہم نے اس میں کنکلوڈ کی چیزیں۔ اور اس کے علاوہ پھر جب ہم نے اس پروجیکٹ کو ڈسکس کیا تمام بڑی یونیورسٹی جیسے جامعۃ الازہر مصر، علی گڑھ یونیورسٹی انڈیا، اسی طرح عراق کی کچھ یونیورسٹیز سے ہم نے رابطہ کیا، نجف اشرف سے رابطہ کیا، اسی طرح ایران کی جو بڑی لائبریریز ہیں، آیت اللہ مرشی کی لائبریری ہے، مسجد اعظم ہے، اور دیگر ذاتی کتب خانے وغیرہ، تو وہاں جب اس پروجیکٹ کی پذیرائی ہوئی اور اس کا خطۃ البحث کہہ لیں، یہ بھی ایک اصطلاح ہے ہماری، خطۃ السینوپسس جیسے کہتے ہیں، اس کو سراہا گیا، اور اس کی بنیادی جو چیز ہم نے پیش کی انہوں نے پسند کیا، اس کے جو ہمیں تائیدی تصدیق نامے اور مشائخ علماء کی طرف سے اہل سنت، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ نقطہ نظر کے علماء، انہوں نے جو بھی ہمیں تائیدی خطوط لکھے وہ ہم نے اس پہلی جلد میں شائع کر دی۔ جی اچھا، جو میں سمجھاؤں کہ جامع ازہر جی اور دیوبند کے مدارس، اہل حدیث کے، بریلوی حضرات کے، ان کے ساتھ ساتھ شیعہ یونیورسٹیز اور مدارس اور حوزے، ان کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، لیکن آپ نے یہ بات پروگرام کے پہلے حصے میں کلیئر کی تھی کہ اس میں جتنے حوالہ جات ہیں وہ آپ نے اہل تسنن ہی کے دیے ہیں۔ جی ٹھیک، جی بالکل۔ پھر ہم اس کی دوسری جلد پہ جب آتے ہیں تو اس میں ہم نے اس کا ایسا منہج بنایا، ایسا اس کی فہرست ترتیب دی کہ اس میں قرآن، امام مہدی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اکابرین امت کیا کہتے ہیں، متاخرین و متقدمین کیا کہتے ہیں، پھر ہم تھوڑا نیچلی سطح پہ آگے کہ موجودہ دور کے شعراء اور قدیم شعراء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جیسے قبلہ ڈاکٹر عزیز حضرت صاحب نے اشعار پڑھے اقبال کے بارے میں، تو اقبال کا پورا ہم نے کانسیپٹ دیا۔ ایک زمانہ اقبال پہ وہ بھی آتا ہے کہ وہ مہدویت کا انکار کرتے ہیں، مگر ایک زمانہ وہ بھی آتا ہے جب وہ مہدویت کا پرچار کرتے ہیں، اور جتنا انہوں نے پرچار کیا وہ ایک دیوان ہے پورا، یعنی کہ وہ الگ سے کمپائلیشن ہو سکتا ہے۔ اس میں کو آپ نے کسی اقبال شناس سے بھی رجوع کیا؟ اور ان کے رجوع خاص رجوع نہیں کیا جو کرنے کا حق تھا، جو مہدویت پہ ڈائریکٹ اشعار ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے اس کو تدوین کیا، یعنی اس کو مرتب کر دیا الگ سے۔ پھر حتیٰ کہ ہمارے یہاں جرنلسٹ اور صحافی حضرات نے کیا لکھا ہے امام مہدی کے بارے میں، اس کی کمپائلیشن کی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف اخبارات میں جو مضامین شائع ہوتے ہیں۔ اچھا، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں، اور یہ آپ کا جو تعارف ہے ان 50 جلدوں کو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پروگرامز کی ایک سیریز ہوگی جس میں حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق گفتگو ہے۔ یہ
نظریہ جو نظریہ امام مہدی ہے یہ اتنا اہم ہے کہ خود خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث اس پر چھوڑی ہیں. اگر یہ نظریہ اتنا اہم نہ ہوتا تو رسول پاک جو بہت مختصر کلام کیا کرتے تھے اور بہت ضرورت کے مطابق وہ اس نظریے پر نہ بولتے. امت مسلمہ نے یہ نظریہ کیوں اس طرح سے پس پش ڈال دیا یا جیسے حق تھا اس طرح سامنے نہیں رکھا؟ اس پر بھی اس پروگرام کی سیریز میں گفتگو ہوگی اور قرآن، احادیث، روایات میں اس کو کس طرح سے پیش کیا گیا اور کس طرح یہ عالم اسلام کو ایک ریڈیکل یا کہنا چاہیے کہ عمل والی امت بناتا ہے یہ نظریہ. اس پہ ہم اس پوری سیریز میں گفتگو کریں گے. آج اس کی ضرورت اس نظریے کی اور احادیث میں جو کچھ بیان ہوا رسول پاک نے اس پر گفتگو ہو رہی ہے. مولانا عزیز حیدر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو حضرت امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ہے، امام مہدی علیہ السلام انسائیکلوپیڈیا، اس کے مؤلف کہہ لیجئے مفتی محمد ہاشم ہمارے ساتھ موجود ہیں. 50 جلدیں آئیں گی جس میں سے 5 آ چکی ہیں. ان 5 کا میں نے وقفے سے قبل سوال کیا تھا کہ ان کا کچھ بتا دیجئے، تو 2 جلدوں کے بارے میں تو آپ نے بتایا جناب مفتی محمد ہاشم سندھی صاحب نے. میں چاہ رہا ہوں باقی 3 جلدوں کا بھی آپ جو آ چکی ہیں جی وہ آپ تعارف پیش کریں. پہلی جلد کا جیسا کہ میں نے گزشتہ بتایا کہ اس میں قرآن، حدیث، اکابرین، متاخرین علماء اور ہمارے جو اکابرین اولیاء ہیں انہوں کا کیا کانسیپٹ رہا اس کے حوالے سے، شعراء، صحافی اور حتیٰ کہ جو منکرین مہدی ہیں ان کے جو دلائل ہیں. انکار مہدی کا جو ہمارے ہاں لٹریچر ملتا ہے اس کا جو بنیادی سورس ہے وہ ابن خلدون ہے. سب سے پہلے اس نے انکار مہدی کیا، اسی کا تسلسل ہے جو آج تک ہمیں نظر آتا ہے مختلف فورمز پر یا مختلف لٹریچرز میں. ان کی دلیل وہی ہوتی ہے کہ سیاہ ستہ کی جو بڑی متون کتابیں ہیں، بخاری، مسلم میں امام مہدی کا ذکر نہیں ہے. میرے عزیز نے بہت اچھا اشارہ کیا اور یہی وہ احادیث ہیں جس پہ تفصیلاً یعنی کہ بخاری کے جو بڑے راوی وہ شارح ہیں فتح الباری والے، انہوں نے تفصیل سے لکھا کہ یہاں امام سے مراد امام مہدی علیہ السلام ہے. تو اس کے علاوہ دیگر جو ہماری سیاہ ستہ کی کتابیں 6 کتابیں ہیں، اس کے علاوہ بخاری کے جو استاد ہیں ٹھیک ان سے بھی تسلسل موجود ہیں. اب آتے ہیں ہم تیسری جلد کی طرف. وہ در حقیقت امام مہدی پہ ایک مضبوط کتاب ہے اہل سنت کی، العرف الوردی امام سیوطی کی، اس پہ پورا تحقیقی کام ہے. پھر ہم نے تیسری جلد میں یہ کیا کہ آغاز مہدویت اہل سنت میں کہاں سے شروع ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو سب سے پہلی کتاب امام مہدی پہ ملتی ہے وہ امام معمر بن راشد کی ہے جو کہ مصنف عبدالرزاق کے استاد ہیں، یعنی کہ 155 ہجری کے وہ بزرگ ہیں. 155 ہجری یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ اہل تشیعوں کے یہاں جو غیبت صغریٰ شروع ہوتی ہے اس سے بھی 100 سال پہلے کم و بیش، یعنی کہ 250 و 55 میں اہل تشیع کے ہاں وہ غیبت شروع ہوتی ہے. امام کی ولادت کے بعد وہ 5 سال 256 ہجری ایسے ہی آتی ہے. اور اس سے بھی 100 سال پہلے اہل سنت کے یہاں تو بہت زیادہ اس پر تحقیقی کام ہو چکا. مگر وہ جو آپ نے سوال میں کیا کہ یہ پس پش ڈال دیا گیا کیوں؟ وہ ایک بنو امیہ کا تسلسل تھا، لٹریچر چھپایا جاتا تھا، فضائل احادیث اہل بیت کے سے متعلق جو احادیث تھی فضائل کی ان کو چھپایا جاتا تھا. اکابرین اس دور میں احادیث ذکر ہی نہیں کرتے تھے. تو اس تحقیق یہ بڑا ظلم تھا کہ جو بھی بادشاہان وقت تھے، ملوک تھے اور پھر خلافت کے نام پہ بھی بیٹھتے تھے، جو خصوصیات ان میں نہیں ہوتی تھی یا جو تصور ان کے موافق نہیں ہوتا تھا اس سے متعلق لٹریچر ہی چھپا دیا جاتا تھا. اور اب آج کل یہ لگتا ہے کہ جب وہ چیز بیان ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی مذہب میں نئی چیز داخل کر دی گئی ہے، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ مذہب سے وہ چیز بادشاہان وقت نے، ملوک نے نکالی تھی اور اس کو دوبارہ یاد کرایا جا رہا ہے. جی یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا، یہ جو ابھی کیا، اس کے لیے میں نے الگ سے ایک جلد تیار کی ہے، فضائل اہل بیت اطہار. وہ الحمدللہ مارکیٹ میں موجود ہے، زاویہ پبلیشن نے چھاپی ہے الحمدللہ، اور بہت شاندار ہے. اس کتاب کے 3 ایڈیشن ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور بہت شاندار اس موضوع پر کہ اہل بیت کے فضائل کو کیوں چھپایا گیا، پھر وہ فضائل کون سے ہیں، اس کی جو منابع اور مصادر ہیں اس کتاب کے 520 کتابوں سے اس کو استخراج کر کے لکھا گیا. میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، امام مہدی کی طرف. جو ہماری تیسری جلد ہے وہ 200 ہجری سے لے کر 300 ہجری تک کے جو مخطوطات ہیں، جو کتابیں، ان کو ہم نے کنکلوڈ کیا اس جلد میں. 200 ہجری سے 300 ہجری تک، جبکہ یہ وہی دور ہے جس میں ائمہ اثنی عشر یعنی 12 ائمہ کا دور جاری ہے ابھی. جی بالکل. جو 11ویں امام ہے ان کی 256 ہجری میں شہادت ہوتی ہے.
تو یعنی یہ دور ابھی جاری ہے وہ اور انہی کے دور میں آنے والے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، اور مجھے جو معلوم ہے خود جو ائمہ اثنا عشر ہیں انہوں نے امام مہدی سے متعلق بہت کچھ بیان کیا. جی اہل سنت میں تو میں نے کہا نا عابدی صاحب کہ بہت لٹریچر ہے، یعنی کہ وہ اس کو شیعہ سنی کی اینک سے ہٹا کر، تعصب کی اینک سے ہٹا کر ہم دیکھیں تو اہل سنت کے یہاں اتنا ذخیرہ موجود ہے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ہمارے یہاں تو باقاعدہ ملاقاتیں ثابت ہیں، روایات ہیں امام مہدی سے. اچھا، یہ تو میں ابھی اس بحث پہ جانا ہی نہیں چاہ رہا کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں یا ہوں گے. یہ ہاں اس بحث میں ابھی جانا نہیں چاہ رہا، یہ بہت طوالت ہوگی کیونکہ ان کا تصور تو مشترک ہے نا، تصور تو اس لیے وہ واقعی اس پہ رہنا چاہیے کہ جو مشترک تصور ہے. جی اب میرے جیسے عزیز نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر عزیز صاحب نے، کہ یہ جو ہمارے اہل سنت میں ایک پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے صوفیزم، اس صوفیزم نے تو بہت کام کیا امام مہدی علیہ السلام پر. یہ جو خانقاہی نظام شہروں سے اور آبادیوں سے باہر بنایا جاتا تھا وہ کس لیے بنایا جاتا تھا؟ وہ کھل کر ذکر علی، ذکر امام، ذکر اہل بیت کرنے کے لیے بنائے، کیونکہ شہروں میں تو کر نہیں سکتے تھے، بنو امیہ کی سختیاں، بنو عباس کی پابندیاں اتنی ہوتی تھیں. یہ خانقاہی نظام کا اصل سورس ہی وہی ہے، وجہ یہ ہے اس کے بنانے کی. تو بقیہ جو ہماری جو مزید چوتھی اور پانچویں جلد ہے اس میں پھر ہم نے ترتیب زمانی کے مطابق، کیونکہ 450 مخطوطات ہیں، 200 ہجری سے لے کر 1400 ہجری تک کے مخطوطات، اس کو ہم نے پھر کمپائلیشن کر دی ترتیب زمانی کے مطابق. کسی جلد میں ہمارے 20 مخطوطے ہیں، کسی میں 5 مخطوطے ہیں، کسی میں 4 مخطوطے ہیں. تو اس طرح یہ ہماری 5 جلدیں کمپائلیشن. جو بڑے علماء نے کتابیں لکھی تھیں ان کے قلمی نسخوں کا عکس آپ نے اس میں دیا، عکس بھی شاہ صاحب عکس دیا، اور ساتھ پھر اس کا ترجمہ کر کے واقعی یعنی جب پروگرام شروع ہوا، جب آپ نے مجھ سے بات کی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ انسائکلوپیڈیا تو ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن اب جو آپ تعارف پیش کر رہے ہیں وہ واقعی دائرۃ المعارف جسے کہا جاتا ہے اردو میں، لیکن اب تو انسائکلوپیڈیا کا لفظ بھی اردو میں شامل ہو گیا. تو اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں یعنی پورے اس کسی خاص کانسیپٹ سے متعلق پورے جو سینیریو ہے، منظرنامہ ہے، وہ شامل کیا جاتا ہے انسائکلوپیڈیا میں. تو وہ آپ نے کیا ہے اور واقعاً اس پہ محنت ابھی ہو رہی ہے. اچھا، چوتھی پانچویں جلد کا آپ نے بتایا کہ پھر مزید اس میں مخطوطات یعنی قلمی نسخے موجود ہیں، ان کا عکس موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب کتنی جلدیں ہیں جو اس وقت لیٹ سے مثال دیتا ہوں اگلے 1 سال میں آ جائیں گی؟ جی الحمدللہ ہماری جو ریسرچ ٹیم میرے ساتھ جو شامل ہے اور جو ہمارا پروگرام ہے، ہم سال کی الحمدللہ 3 جلدیں تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ 4 مہینے میں 1 جلد ہماری تیار ہوتی ہے الحمدللہ. میں نے کہا نا ذخیرہ سارا جو محنت تھی 12 سے 14 سال میں ہم نے کر لیا الحمدللہ. اب صرف اس کو لانچ کرنا ہے الحمدللہ. تو الحمدللہ 4 مہینے میں ہماری 1 جلد تیار ہوتی ہے. سال میں ہم 3 جلدیں لانچ کر لیتے ہیں الحمدللہ. اب اس پیٹرن پہ، اور ابھی میں اس وقت الحمدللہ 15ویں اور 16ویں جلد پہ کام کر رہا ہوں الحمدللہ. اور ان قریب انشاءاللہ جلد از جلد اس کو کنکلوڈ کر کے انشاءاللہ اس کو پبلش کیا جائے گا انشاءاللہ. یعنی میرا خیال ہے کہ اگر آپ سال میں 3 جلدیں لاتے ہیں اور اس کی آپ 40 جلدیں 50 جلدیں آپ بتا رہے ہیں، اور تو 1 سال میں اس کی 8 جلدیں تو آ جائیں گی، یعنی 5 آ چکی ہیں اور 1 سال میں شاید ہو تو 8 جلدیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باقی جو 30 جلدیں ہیں وہ 10 سال میں تقریباً. جی لیکن یہ بہت بڑا کام ہے نا، انسائکلوپیڈیا تو نسلوں کا کام ہوتا ہے. جی جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، پروگرام کا وقت ہمارے 3-4 منٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تصور مہدی علیہ السلام ہے، یہ ہم اس پہ کسی اور پروگرام میں تفصیلی بھی گفتگو کریں گے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ آپ مختصر سا 2-3 منٹ میں اس پروگرام میں بھی بتا دیجئے کہ اس کو جاننے کی کیوں ضرورت ہے. مثلا ہم عام اپنے کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں. ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، وہ یہ ایک پورا پروگرام اس پر ہونا چاہیے، لیکن بہت مختصر کیوں ضرورت ہے ہمیں اس کی؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ چونکہ جو سب سے بڑا کائنات میں فتنہ ہے وہ ہے دجال کا، اور یہ اکثر جو منکرین ہیں امام مہدی علیہ السلام کے بھی ظہور کا انکار کرنا، حیات مسیح کا، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ایک نظام ہے، یہ ایک جماعت گروہ ہے. بالکل، کہ معین شخص کا نام نہیں ہے امام مہدی، یعنی دونوں تصور ہیں. بالکل صحیح ہے. اور اسی لیے انہوں نے کہا جی کہ یہودی یا نصارہ مراد ہے جی، یہ جو آج کا طاغوتی. میں نے بڑے مستند علماء سے یہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے مطالعے کا نچوڑ یہ ہے کہ اس وقت جو یہ
طاغوتی نظام جو پوری دنیا پہ، مسلمانوں پہ نہیں، مسلمانوں پہ تو بم برسا رہا ہے نا، پوری دنیا پہ ظلم کر رہا ہے، یہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ امام مہدی علیہ السلام کے ماننے والے جہاد شروع نہ کریں اور امام مہدی آ کے اس کو ختم نہ کریں. جی وہ دیکھیں نا کہ وہ دجال ایک خاص معین شخص کا نام ہے. بے شک یہ سسٹم نظام ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی کے لیے تیار ہو رہا ہے، یہ دجالی نظام، لیکن مطلب یہی ہے کہ وہ ایک شخص ہوگا، ایک انسان ہوگا، اور آقا کریم علیہ السلام نے ایک نہیں متعدد حدیثوں میں کہ جس یعنی آپ خود اس نظریے کے قائل ہیں جو ایک فرد قرار دے، فرد کرتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے دونوں نظریات ہیں، ویسے دونوں نظریات ہیں. نہیں، ہم اس کو نظام کو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ جس کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں. بالکل غیر جو ہیں صحیح. ادھر ہمارا کام جس طرح وہ تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم یہ نہیں تیاری کریں. اور ان کا جو کنسیپٹ ہے کہ وہ چونکہ ہمارے پاس تو حدیثیں موجود ہیں نا، جب آقا کریم علیہ السلام خود وضاحت کر کے صراحتاً ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر نبی نے جو سب سے بڑا فتنہ دجال اس کے متعلق اپنی امت کو ڈرایا، میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں. وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا لیکن اس کی یہ نشانی ہوگی، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا لیکن ہمارا رب کانا نہیں ہے، وہ بے عیب ہے. تو اس کا مطلب دجال تو آئے گا. اب اس دجال کو جو ختم کرے گا، یہ کیوں آج آپ نے پروگرام رکھا کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جاننا کہ جس نے اس نظام کو، اس دجال کو مقام لد پر، تل اویو جو اسرائیل کا کیپٹل ہے، وہ خاص جگہ بنی ہے آج بھی، وہاں آ کر قتل کریں گے. وہ دو ہی شخصیات ہوں گی، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم. واہ واہ. جی جناب مفتی محمد ہاشم سندھی صاحب، ہمارے پاس 1 منٹ تقریباً ہے کہ اس تصور کی تمام امت مسلمہ اور تمام انسانیت کو ضرورت ہے، اس کے لٹریچر کو پڑھیں اور اپنے آپ کو تیار کریں. اور اب جو اس وقت حالات ہیں دنیا کے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ فتنہ پوری دنیا تک پہنچے گا، جس طرح سے بم برسائے جا رہے ہیں، جس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے، اور پھر اس طاغوتی نظام نے جس طرح پوری دنیا کی اقتصادی جو رگیں ہیں ان کو کھینچ لیا ہے. تو اگر نجات لینی ہے تو اس تصور کے تحت ہمیں ایک عالمی نظام قائم کرنا پڑے گا. جی میں اپنے ڈاکٹر صاحب کی بات کا تسلسل کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جس طرح ایک شخص معین کا نام مہدی ہے، اسی طرح شخص معین کا نام ہی دجال ہے. مگر یہ جو سسٹم بنایا گیا ہے، طاغوتی نظام جسے ہم کہہ رہے ہیں، استعمار کر رہے ہیں، یہ اس دجال کی سپورٹ کے لیے بنایا جا رہا ہے. تو کیا ہم پر کیا ضروری ہے جو امام مہدی کے ماننے والے ہیں، انہوں نے کیا نظام بنایا؟ ہم تو آج تک فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. آیا ابھی ہم اسی بحث میں کہ وہ مہدی آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ہم ان فکروں سے آزاد ہونا چاہیے اور ایک آنے والے کا صحیح تصور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کے آنے والے کی منصوبہ سازی کے تحت اس کے انتظار کی، جو کیونکہ ہمارے یہاں تو انتظار کی بھی افضلیت ہے نا، روایات ہیں اس کے اوپر بھی، روایات ہیں، کبھی اس پہ بحث کریں گے انشاءاللہ، بات بھی کریں گے. افضل ترین عبادات میں سے ایک، افضل ترین عبادت انتظار ہے. ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس آنے والے کے لیے کیا کیا؟ جی اسی اہم سوال پر، کیونکہ وقت ختم ہو گیا، ہم اس پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں. مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، مفتی محمد ہاشم سندھی صاحب بہت شکر گزار ہیں. حاضرین، پروگرام امام مہدی علیہ السلام، آپ کی معرفت، آپ کی شخصیت کا تعارف خود رسول پاک نے کروایا بہت سی اپنی احادیث میں، اس لیے یہ بہت اہم موضوع ہے عالم اسلام کی ترقی اور پوری دنیا میں نظام عدل کے لیے. اس پر پڑھتے رہیے، سمجھتے رہیے، معرفت حاصل کرتے رہیے، اور سچ ٹی وی کی یہ سیریز بھی دیکھتے رہیے جس میں ہم امام مہدی علیہ السلام سے متعلق جو اسلام کا تصور ہے اس کو واضح تر کرتے چلے جائیں گے. اس پروگرام سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.